قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے، اور آپ جانتے ہیں کہ بہت متنوع موضوعات کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے ہیں۔ آپ یقین جانیے کہ جس وقت سے مجھے اس موضوع کا معلوم ہوا ہے، میرے علم میں آیا ہے، اور تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ ہمارا کانٹینٹ ڈپارٹمنٹ اتنے خوبصورت موضوعات کو منظر عام پر لاتا ہے اور لوگوں تک پہنچاتا ہے کہ جس کے حوالے سے ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ آج ایمان کی حقیقت کے عنوان پر ہم بات کریں گے۔ بنیادی طور پر یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے وہ تمام احکامات جو اللہ کی جانب سے ہم تک آئے ہیں، اس کا زبان سے اقرار اور دل سے اس کو تصدیق کرنا بنیادی طور پر ایمان ہے۔ ہمارے پاس صحت ہو نہ ہو، دولت ہو نہ ہو، اور آسائشیں ہو نہ ہو، ان تمام چیزوں کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور ایمان کی قدر و قیمت، ایمان کی حفاظت، ایمان کے حوالے سے فکر مندی جو ہم جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں دیکھتے ہیں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایمان کس قدر گراں قدر ایک اثاثہ ہے کہ جو ایک مسلمان کے لیے ہونا چاہیے۔ آج ہمیں ہر چیز کی فکر ہے، دنیاوی تمام امور کی، تمام ہمارے جو منفعت بخش کام ہے اس کی طرف ہماری توجہ ہے۔ اگر نہیں ہے تو صرف ایمان کے حوالے سے کوئی فکر نہیں ہے کہ جناب ایمان کتنی بڑی دولت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور اگر ایمان کے ساتھ اس دنیا سے انسان چلا جائے تو اس کے لیے کتنا بڑا ایک اجر و ثواب ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ ایمان کی حقیقت کے حوالے سے بات کریں گے۔ قرآن کریم کی مختلف آیات اور متعدد آیات کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو یہ واضح ہو جائے گا کہ ایمان کی کتنی اہمیت ہے، اس کی کس قدر فضیلت ہے۔ چونکہ ہمارا قرآن سے وہ تعلق ویسا رہا نہیں ہے، یا اس کو سمجھنے میں ہماری کجی ہے، اس حوالے سے ہم بہت سی چیزوں کو قرآن کو صرف ایک محض ایک تبرک کے لیے سمجھ لیں کہ اس کو ایک مقدس کتاب کا درجہ دیتے ہیں۔ لیکن اگر قرآن پڑھیں گے تو آپ کو ایمان کا اندازہ ہو جائے گا کہ ایمان کتنی گراں قدر ایک بیش قدر چیز ہے جو اللہ نے ایک اہل ایمان کو عطا فرمائی۔ اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے، قرآن و حدیث کی روشنی میں ایمان کے حوالے سے بات کریں گے۔ اور آج بہت اہم پروگرام ہے، موضوع بہت اہم ہے، ضرور سنیے گا۔ اور الحمدللہ یہ تحدیث نعمت کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں کہ ARYQ TV کے ناظرین دین کے ساتھ جس طرح منسلک ہیں اور جو ڈیووشن ان میں نظر آتی ہے وہ کسی اور ویور میں نظر نہیں آتی۔ یہ ایک قابل مبارکباد آپ کے لیے بات ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے۔ یہ ایک بہت اہم موضوع ہے، اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ ممتاز و معروف عالم دین اور بیش بہا پروگرام میں نے آپ کے ساتھ کیے، اور بہت خوبصورت کلام فرماتے ہیں۔ قرآن پر جب آپ گفتگو فرماتے ہیں، احادیث پر جب گفتگو فرماتے ہیں تو بہت عمدہ انداز ہے۔ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا، بہت دن بعد صحیح، لیکن ایک بار پھر آپ کے ساتھ الحمدللہ بہت شکریہ، آپ کی گفتگو سنیں گے، پرمغز گفتگو انشاءاللہ۔ علامہ سعد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، نوجوان اسکالر ہیں، بہت اچھا بولتے ہیں، اس سے پہلے بھی آپ کے ساتھ پروگرامز ہوئے ہیں، بہت عمدہ کلام فرماتے ہیں، تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، ابتداً چونکہ قرآن ہی ہمارے لیے ایک وہ سورس ہے کہ جس کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتا ہے کسی بھی چیز کی اہمیت کا، قرآن اور حدیث، یہ دو چیزیں۔ ازرو قرآن و حدیث ایمان کی حقیقت کے حوالے سے علامہ صاحب آپ کیا ارشاد فرمائیے گا؟ ابتداً میں چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ محترم رئیس احمد صاحب۔ بات یہ ہے کہ ایمان، جیسے کہ آپ نے بہت خوبصورت ابتدائیے کے اندر ذکر فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ ایک انسان کو جتنی نعمتیں اور جتنی چیزیں عطا فرماتا ہے، وہ ساری دنیا کی چیزیں ایک طرف ہیں اور ایمان دوسرے پلڑے کے اندر رکھیں تو پھر بھی ایمان کا بڑا بھاری ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے جو بڑی نعمت ہے، سب سے بڑا جو کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شرف انسانیت عطا فرمایا، اور اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں
صاحب ایمان بنایا اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ بے شک دنیا کے اندر کروڑوں اربوں لوگ ہیں، لیکن یہ رب تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ بے شک دیکھیں ایمان کی جو حقیقت ہے اور ایمان کی جو تعریف ہے، اس کے اندر بہت سارے علماء نے گفتگو فرمائی۔ بنیادی طور پر یہی ہے کہ تصدیق بالقلب، اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، اللہ اس کا نام ہے۔ اگرچہ عمل جو ہے وہ ایمان کی تعریف کے اندر شامل نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں نے والعمل بالارکان کو بھی شامل فرمایا ہے، اچھا۔ لیکن اصل یہ ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ لیکن جو بنیاد ہے، جو اصل ہے، وہ ہے تصدیق بالقلب۔ بے شک بے شک اگر خدا نخواستہ کسی کی جان کو خطرہ ہو اور اس کی جان جا رہی ہو اور اقرار باللسان مفقود بھی ہو جاتا ہے لیکن تصدیق بالقلب رہتا ہے، کیا بات، تو فرمایا کہ اس کا ایمان سلامت ہوگا۔ سبحان اللہ۔ لیکن اگر اقرار باللسان ہے، اقرار باللسان جاری و ساری ہے، لیکن تصدیق بالقلب نہیں ہے، نہیں ہے، یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، فرمایا وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، قرآن کہتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، فرمایا لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم آخرت پر ایمان لے کر آئے، لیکن فرمایا رب تعالیٰ فرماتا ہے ما نافیہ ہے، فرمایا وہ مومن نہیں ہے۔ تو وجہ کیا ہے کہ تصدیق بالقلب نہیں ہے، اللہ ان کا صرف جو ہے وہ اقرار باللسان پایا جا رہا ہے۔ یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، ان کے دلوں کے اندر وہ چیز نہیں ہے، وہ زبان سے کہہ رہے ہیں اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ پوری سورہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اب دیکھیں ایمان کے لیے کیا چیز چاہیے ہے؟ اللہ پر ایمان رکھنا، رسول پاک پر ایمان رکھنا، آخرت پر ایمان رکھنا، تو وہ تو زبان سے سب چیزوں کا کہہ رہے ہیں، لیکن پھر رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وما ہم بمؤمنین، اور فرمایا کہ وہ جھوٹے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کہ ان کے پاس تصدیق بالقلب نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی ہم بات کر رہے ہیں۔ سورہ حجرات کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، فرمایا کہ وہ اعراب اور دیہاتی آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے، ان سے کہو کہ ایمان نہیں لے کر آئے، ولیکن قولوا اسلمنا، تم ظاہری اعتبار سے تم نے اسلام کو قبول کر لیا ہے اور ظاہری حکم تم پر لگایا جا رہا ہے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا ہے۔ ان تمام آیات بینات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ایمان کی اساس ہے، جو ایمان کی روح ہے، جو ایمان کی اصل ہے، وہ ہے تصدیق بالقلب، لیکن چونکہ ظاہری اعتبار سے اسلام کے لیے جو ہے اقرار باللسان کا ہونا لازم و ضروری ہے۔ اگر جیسے میں نے آغاز کے اندر ذکر کیا تھا کہ خدا نخواستہ اگر کسی کے گردن پر تلوار رکھی ہوئی ہے، بندوق رکھی ہوئی ہے اور اس کا اقرار باللسان مفقود بھی ہو جاتا ہے، لیکن وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اس کا دل مطمئن ہے، تصدیق بالقلب ہے، تو اس کا ایمان کہیں نہیں جائے گا۔ یہ ایمان کی اساس ہے، یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ اس پر ہم گفتگو پھر کریں گے کہ ایمان کی پھر برکات کیسے ملتی ہیں۔ جب انسان کے پاس ایمان ہوتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کو رحمتیں برکتیں کیسے عطا فرماتا ہے۔ ایک جملہ میں کہوں گا جہاں پر سورہ حجرات کے اندر ذکر کیا قالت الاعراب آمنا، وہیں پر رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر دو دن بعد 4 دن بعد یہ منافق کہتے ہیں کہ بھئی ہم ایمان لے کر آگے، اسلام لے کر آگے، ہم نے بڑا احسان کیا، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ورنہ یہ ہو جاتا۔ فرمایا یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، فرمایا اسلام پر احسان نہ جتلاؤ، رسول پاک پر احسان نہ جتلاؤ، بلکہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی اور اللہ نے تمہیں ایمان عطا فرمائی۔ تو پتہ چلا کہ ایمان ایک ایسی دولت ہے کہ ہمیں صبح و شام اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ خدایا تیرا کرم ہے، تیری مہربانی ہے، ورنہ کتنے لوگ ہیں بڑے بڑے عقل مند، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے ذہین فتین لوگ جن کے بظاہر دیکھیں تو دنیا کے اندر بڑے مقامات ہیں، لیکن سب کچھ مل گیا ان کے پاس ایمان کی دولت، بیہیویئر بھی بہت اچھا ہے ان کا، اور بھی چیزیں ان کے پاس بہت اچھی ہیں، عقل سمجھ دیکھیں تو بہت اعلیٰ ہے۔ فرمایا یہ اللہ کا کرم ہے، بل اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ تمہیں ہدایت عطا فرمائی، ایمان کی دولت عطا فرمائی، اس ایمان کی تمہیں قدر کرنی چاہیے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ دیکھیں
اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، تصدیق بالقلب، ان دونوں کو بہت اچھے انداز میں علامہ صاحب نے بیان فرمایا، اور خطاب ہو رہا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے. دیکھیں ان سے خطاب رہا. آج ہم اپنے ایمان کی کیفیت اور حالت کو دیکھیں، اور ہم اگر اس سوال کو اپنی طرف اگر اس کو امپلیمنٹ کریں تو ہم بہت سے سوالات کی جانب بڑھیں گے کہ آیا وہ کس درجے پر ایمان رکھتے تھے، اور ان سے خطاب اس انداز کا ہے. اسی لیے فرمایا گیا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے داخل ہو جاؤ. اسی لیے چاہے زبان اور دل کا جو اقرار ہے وہ ہمارے عملی طور پر ہمارے زندگی سے نظر آنا چاہیے. اچھا، میں نے سرنامہ کلام میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایمان کی جو کیفیات ہیں اور اس کے احوال کے حوالے سے عرض کیا تھا، اس پر میں چاہتا ہوں علامہ صاحب کچھ ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رئیس بھائی ماشاءاللہ علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی. میں اسی سے متصل ایک بات کہنا چاہوں گا. ایمان اصل میں اندرونی کیفیت کا نام ہے، اور مسلمان انسان کی اسلام ظاہری کیفیت کا نام ہے. اگر ہم ایمان کے لفظ کے مصدر کو دیکھیں، الف میم نون، امن میں آ جانا. جب انسان اندرونی امن میں آ جائے تو وہ ایمان میں آ جاتا ہے. اور مسلمان تب ہوتا ہے جب وہ ظاہری سلامتی میں آ جاتا ہے، تو مسلمان کا مطلب ہی سلامتی اور امن والا ہے. اگر آپ صحابہ کرام کو دیکھیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اشد حب للہ، کہ وہ اللہ کی محبت میں شدت اختیار کر جاتے ہیں. اور اللہ کی محبت میں شدت کیا ہے؟ ایک ہیومن مائنڈ میں پروسیس ہونا، اس کی کانشیسنس میں یہ بات ہونا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. چلتے پھرتے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، کہ جب وہ بیٹھے ہیں، اٹھے ہیں، جس طرح بھی ہے، کروٹ بھی لیتے ہیں، تو اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں. اب ذکر کرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں اللہ کا نام اللہ، لیکن ایک سٹیج میں ہونا کہ میرا رب مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے. جیسے یہاں محمد اخبرنی علی احسان، کہ اے محمد مجھے احسان کے بارے میں بتائیں. احسان ایمان کا سب سے سپرلیٹو درجہ اس کو کہہ لیتا ہے، کہ فرماتے ہیں تعبد اللہ کأنک تراہ. اس طرح عبادت، بالکل. احسان کیا ہے؟ فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت ایسے کرنا جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور فرمایا ایسے نہیں کر سکتے تو پھر ایسے کر لو کہ جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. لیکن رئیس بھائی صحابہ اس درجے پر فائز تھے کہ جب وہ نماز پڑھتے تو وہ ایسی فرماتے کہ جب آپ جنت کا تذکرہ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے جیسے ہم جنت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. اور جب جہنم کا تذکرہ ہوتا تو فرماتے ایسے جیسے ہم جہنم کو بھی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. اور پھر اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت فرماتے تھے. خود ایک صحابی فرماتے ہیں، اب خطاب تو حضرت عمر سے ہے لیکن بتاتے تمام امت مسلمہ کو، فرماتے ہیں یا رسول اللہ، ایک صحابی حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ اپنے آپ سے محبت کرتا ہوں، اس کے بعد آپ سے کرتا ہوں. انسانی ہے کہ انسان سب سے زیادہ، بڑے فلاسفرز نے بھی کہا ہے کہ انسان سب سے زیادہ جس سے محبت کرتا ہے، یہ مال دولت کس لیے کرتا ہے؟ کیونکہ اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہے نا، تو سب سے زیادہ اپنے آپ سے محبت کرتا ہے. تو رسول نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کیسا کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے کہ پورے دنیا کیا، والدین کیا، سب سے زیادہ محبوب کس کو جاننا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال سے امت کے لیے تعلیم امت کا ایک درس مل رہا ہے اس میں، کہ ان کا سوال اور نبی کریم علیہ السلام کا جواب، پھر اس پر ان کا دوبارہ سے وہ کرنا حضور کی بارگاہ میں کیا کہنا ہے، یہ تعلیم امت کے لیے. ایک وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. جی جناب، خیر مقدم ہے آپ کا. اور ایمان کی حقیقت آج موضوع ہے، اور اس پر علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب نے بہت عمدہ ابتدائی کلام فرمایا، ایک بنیاد، ایسی مضبوط بنیاد فراہم کی کہ جس پر مزید سوالات انشاءاللہ ہم قائم کریں گے. علامہ سعد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اپنے جواب کو مکمل فرما دیں گے. تو اس بات بہت اہم سوال میرے پاس موجود ہے جو انشاءاللہ پیش کروں گا. جی بسم اللہ. جی رئیس بھائی، جیسے میں بتا رہا تھا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی ایمان کی حلاوت چکھ ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپ سے، بلکہ پوری کائنات سے، والدین سے، اولاد سے، جتنے بھی رشتے آپ کے سامنے مقدم ہیں، سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونا، افضل، ابتر، ہائرارکی میں سب سے اعلیٰ نہ جانے، وہ مومن نہیں ہو سکتا. اور آپ نے صحابہ کرام کی بات کی تو ان کی ایمان کے جذبے کو آپ دیکھیں. صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مکہ نے لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ ذرا دیکھ کر آؤ کہ مسلمانوں کی تیاری کیا ہے، مسلمانوں کی کوئی تیاری کوئی آرمز ایمونیشن نہیں
تھے، وہ محبت رسول تھی، وہ ایمانی جذبہ تھا. جب واپس آتے فرماتے ہیں ابو سفیان خدا کی قسم تم مسلمانوں سے نہیں جیت سکتے. کہا کیا دیکھ کر آ گئے ہو؟ ان کے پاس کوئی ایسے ہتھیار ہیں جو ہمارے پاس موجود نہیں ہے؟ کہا نہیں، میں نے کیسر و کسرا کی بادشاہت دیکھی ہے، میں نے دنیا کی غلامی دیکھی ہے، لیکن خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب زمین پر، لعاب دہن زمین اس انتظار میں رہتی ہے کہ میرے اوپر آئے اور میں اس کو سمو لوں، لیکن صحابہ اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کو جسموں پر مل لیتے ہیں. میں نے ایسی محبت کسی میں نہیں دیکھی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے صحابہ کرتے ہیں. اگر آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ آؤ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے جنگ کرو، تو وہ کہتے تھے کہ ہم آپ کا انتظار کرتے ہیں، آپ جائیں اور اللہ کے رسول کے لیے جنگ کریں. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی تو حضرت سعد فرماتے ہیں بدر کے موقع پر کہ یا رسول اللہ آپ کیا سوچتے ہیں کہ ہم حضرت موسیٰ کے لوگوں کی طرح ہیں؟ ہم آپ کے اصحاب ہیں، ہم آپ کے یمین دائیں بھی لڑیں گے، ہم آپ کے بائیں بھی لڑیں گے، وہ خلفک و امامک، آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر جگہ سے لڑیں گے. یہ صحابہ کرام کی عظمت تھی. اور آخری بات میں اس پر گفتگو ختم کروں گا، جہاں سے میں نے شروع کیا تھا، انسان سب سے زیادہ اپنے آپ سے محبت کرتا ہے. لیکن آپ صحابہ کو دیکھیں جنگوں کے اندر جب جنگ لڑ رہے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت ابو بکر کے سامنے پہلے تو ان کے بیٹے آتے ہیں، انسان بیٹے سے محبت کرتا ہے. بدر کے واقعے کے بعد بیٹے کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر آپ میرے تلوار کے نیچے تھے لیکن میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں خدا کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر میرے تلوار کے نیچے ہوتے میں نہ چھوڑتا، کیونکہ میرے جہاد کا مقصد اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے تھا. اس کے بعد صحابہ کے اندر جذبہ یہ دیکھیں کہ تلوار سے گردن کٹ رہی ہے، شہید ہو رہے ہیں، فرماتے فستو و رب الکعبہ کہ رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا. تو یہ کامیابی انہوں نے سمجھ لی تھی، وہ جذبہ ایمانی میں ہے، وہ ایمان کی حلاوت میں ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں. سبحان اللہ. ان صحابہ کی خوشتوار نگاہوں کو سلام جن کا شیوا تھا طواف رخ زیبا کرنا. وہ تو حضور کے چہرہ اقدس پر جانوں کو قربان کرنے کے لیے پیدا ہوئے اور ایک منتخب جماعت تھی. تمام پوری عالم انسانیت پر اگر آپ نظر ڈالیں تو یہ واحد جماعت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی. اتنی صفات اور خصوصیات نظر آتی ہیں کہ اللہ اکبر، ہر فعل میں ہر صفت میں یکتا و یگانہ نظر آنے والی یہ جماعت ہے کہ جو سرکار علیہ السلام کے حکم پر اپنی جان کو جو قربان کر دے، اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی. اچھا حضرت، کسی بھی چیز کی کمی یا زیادتی کا کوئی پیمانہ ہوا کرتا ہے، کوئی نہ کوئی مقیاس ہوتی ہے، کوئی میزان ہوتا ہے. ہم ایمان کی کمی یا زیادتی سے کیا مراد لے سکتے ہیں؟ اس پر میں چاہتا ہوں کچھ ارشاد فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ انفال کے اندر ذکر کیا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پکے مومن بندے ہیں ان کی شان یہ ہے کہ جب ان پر قرآن کی آیات طیبات کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو ان کے دل کے اندر ایک وجدانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، لرز جاتے ہیں، ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے اور ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اللہ. یہاں پر بھی جیسے کہ ہمارے محترم علامہ سعد خان صاحب نے بہت خوبصورت مثال دی، اور پورے قرآن کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے خود امثال دی ہیں، مثالیں دی ہیں، اور جو اس ایمان کی ذاتی اور اس ایمان کے بڑھنے کا، دیکھیں ایک تو بظاہر ہوتا ہے حصی اعتبار سے کسی چیز کا بڑھ جانا کہ 1 کلو تھی تو 2 کلو ہو گئی، ایسی پوزیشن تو نہیں ہوتی ہے، لیکن ایمان کی ذاتی سے مراد یہ ہے کہ ایمان کی ایک کیفیت بڑھ جاتی ہے. مثال کے طور پر صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر بیٹھے ہوتے، حضور گفتگو فرماتی، ایک خوبصورت انوائرمنٹ ماحول بنا ہوا ہے. اچانک ایک مرتبہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شور مچا رہے، چیخ رہے، نافقہ حنظلہ، نافقہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کیا ہو گیا؟ بولا کہ جب میں رسول پاک کی بارگاہ کے اندر بیٹھا ہوتا ہوں تو کیفیت ہی اور ہوتی ہے، حالات ہی اور ہوتے ہیں. جب ہم اپنے بچوں میں گھر بار میں جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں تو وہ کیفیت نہیں رہتی. بولا یہ تو میری بھی ہوتی ہے، آؤ چلتے ہیں حضور کی بارگاہ کے اندر. ایمان کی فکر دیکھیں، وسلم کی بارگاہ، سبحان اللہ، حضور کی بارگاہ کے اندر آ کر یہ ذکر کیا. حضور نے فرمایا ہاں یہ تو بات ہے. جب یہاں بیٹھے ہوتے ہو جو کیفیت، فرمائے یہ کیفیت اگر تمہاری باہر گلیوں میں بھی ہو نا تو فرشتے آ کے تم سے ہاتھ ملائیں، اللہ اکبر، تم سے مصافحہ کریں، بارگاہ مصطفیٰ کے اندر وہ کیفیت. تو یہ وہ کیفیت کا نام ہے ایمان کا بڑھنا. فزادتہم ایمانا. سبحان اللہ. وہ اللہ تبارک و تعالی.
اور یہ کیفیت سب سے اعلیٰ جو امت کے اندر، جیسے آپ نے بہت خوبصورت ذکر فرمایا کہ ہر نبی کے صحابہ ہوئے، ان کے انصار ہوئے، ان کے حواری ہوئے، لیکن خدا کی قسم ساری انسانیت کے اندر نظر اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، اور سارے انبیاء کرام کے ساتھیوں کے اندر نظر اٹھا کر دیکھ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے جو جان نثار صحابہ ہیں، اللہ اکبر، علامہ صاحب نے بڑا خوبصورت حوالہ دیا کہ من و سلوہ جن پر نازل ہو رہا ہے، آسمان سے من و سلوہ، ان کے لیے دریاؤں کے اندر راستے بن رہے ہیں، لیکن جب لڑنے کا وقت آیا تو کہنے لگے اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، آپ جائیں، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جب کامیاب ہو جائیں تو ہم بھی آ جائیں گے، ہم بھی داخل ہو جائیں گے۔ لیکن حضور کے صحابہ کرام، آپ غزوہ خندق کو دیکھیں، آپ غزوہ خندق کا ذکر کیا گیا سورہ احزاب کے اندر۔ احزاب جو ہے حزب کی جمع ہے۔ فرمایا کیا کیفیت تھی؟ کیفیت یہی تھی جو آج بنی ہوئی ہے، الکفر ملت واحدہ، سارا عالم عرب اور سارا کفر جو ہے یکجا ہو کر مدینہ پاک پر حملہ ہو، اور کہا کہ آج اینٹ سے اینٹ بجا دینی مدینے کو ختم کر دینا ہے۔ آپ قرآن مجید فرقان حمید کے الفاظ دیکھیں، قرآن کہتا ہے کیسے لشکر آیا، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ تَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، فرمایا اوپر سے، نیچے سے، آگے سے، پیچھے سے ایسے لشکر تھے، فرمایا حزب نہیں، احزاب، اللہ اکبر، فرمایا کہ کلیجہ منہ کو آئے، اور فرمایا کہ آنکھیں پتھرا جائیں۔ یہ کیفیت رب تبارک و تعالیٰ خود بیان فرما رہا ہے، اللہ اکبر، خود قرآن کے اندر بیان فرما رہا ہے کہ یہ کیفیت ہے، ایسے حالات بنے۔ فرمایا کہ صحابہ کرام سے عمومی طور پہ لوگوں نے کہا کہ بھئی سب لوگ جمع ہو کر آگئے، ڈرو تم فخشوہم، انہوں نے کہا کہ سب جمع ہو کے آئے۔ فرمایا جب انہوں نے یہ دیکھا لشکروں کو، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ کیا بات ہے، کیا بات، رئیس بھائی یہ میری اور آپ کی گواہی نہیں، میں کہتا ہوں کہ اگر اسی کو قرآن کو پکڑ لیے نا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو صحابہ کرام کے حوالے سے ایک ہلکا جملہ بھی کوئی امت کے اندر بولنے کی بھی جرت نہ کرے، اپنے ڈاڑ سے بھی بولنے کی کوشش نہ کرے، اپنے اشاروں سے بھی بولنے کی کوشش نہ کرے، اگر اس کے اندر ایمان کی ذرا سے بھی رمق موجود ہو، اور قرآن پر ایمان ہو، اللہ کی ذات پر ایمان ہو، رسول خدا اور حضور کے صحابہ، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان کو دیکھا، چیزوں کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد فزادہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا، ان کی تسلیم، یار انسان ہے وہ بھی، ایک 10 آدمی ہے ان پر 100 پڑ گئے، لیکن چونکہ ان کا ایمان اتنا کامل تھا، اور یہ جو ذکر کیے گیا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، فرمایا کہ جب ان پر اللہ کی آیات اترتی تھی، کوئی نیا حکم آتا تھا، کوئی نئی کیفیت آتی تھی، تو فرمایا ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا تھا۔ اسی لیے قرآن نے کہا، فرمایا تم ایمان لانا چاہتے ہو نا، منافق کہتے تھے ہم بھی مومن ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، فرمایا نہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، فرمایا ایمان لانا چاہتے ہو تو لوگوں کی طرح۔ آمن الناس کی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ ابو بکر جیسا ایمان لے کر آؤ، عمر جیسا لے کر آؤ، عثمان و حیدر کرار جیسا ایمان لے۔ یار دنیا کہتی ہے، جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ انسان اپنا مال بچانا چاہتا ہے، اپنی اولاد بچانا چاہتا ہے، اپنے گھر بار بچانا چاہتا ہے، اپنی زمینوں کو، اپنے باغات کو بچانا چاہتا ہے، اور یہ تو سارا کچھ قربان کر کے میرے مصطفیٰ کے پیچھے آگے۔ تب قرآن نے کہا وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، فرمایا کامیابی اور ایمان کی کامل اگر چاہتے ہو، ایمان کامل، ان جیسا ایمان لے کر آ جاؤ، فرمایا ہدایت پا جاؤ گے، کامیاب و کامیاب، یہ معیار ایمان ہے۔ رئیس بھائی یہ آپ نے مرکزی جملہ فرما دیا کہ ان کو، اور معیار ایمان میں نے، آپ نے، یا کسی عالم نے، یا کسی فقیر نے بیٹھے نہیں، میرا رب ان کو معیار ایمان قرار دے رہا ہے۔ فرمایا ان جیسا ایمان لے کر آ جاؤ، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا ان کے پیچھے چلو۔ تو ایمان کا بڑھنا اور گھٹنا اگر دیکھنا ہے تو صحابہ کرام کا دیکھو، جن کا ہر لہجہ ایمان بڑھتا ہی جا رہا ہے، ہر لہجہ اعتقاد بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ایک صحابی رسول ہجرت کے موقع پر ان کو کافروں نے گھیر لیا، اور گھیر کے کہنے لگے کہ ہم تمہیں ہجرت نہیں کرنے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میرا مال لے لو، میری زمینیں لے لو، میری جائیداد لے لو، میرا سب کچھ لے لو،
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ فرمایا تم نے دیکھا اس آدمی کو جس نے اپنا سب کچھ دے کر اپنے ایمان کو بچا لیا اور کیا کس لیے؟ اللہ کے رضا کے لیے، رب تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے۔ رئیس بھائی ابھی دنیا کے اندر ہم جاتے ہیں، لوگ جو ہے مائگریشن کر کے مائگریٹ ہو کر امریکہ میں، برطانیہ میں، ہمارے کشمیر سے، کراچی سے، بھائی کیوں آئے ہو؟ بھائی اپنے بچوں کے فیوچر کو برائٹ کرنے کے لیے ہم آئے۔ اور یار یہ حضور کے صحابہ دیکھو، اپنا سب کچھ قربان کر کے دے کے لوگ مائگریشن کرتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں اپنا مستقبل روشن کرنے کے لیے، یہ سب کچھ قربان کر کے حضور کے پیچھے۔ کیا بات ہے علامہ صاحب، فرمایا کس لیے؟ صرف آخری جملہ کہوں، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اور یہ گواہی رب تعالیٰ دے رہا ہے، وہ دلوں کی جانتا ہے۔ فرمایا یہ سب کچھ کیوں کیا؟ فرمایا بس رب کی خوشنودی کے لیے، اولئک ہم الصادقون اولئک ہم الصدیقون۔ تو اگر ایمان کی کیفیت کو دیکھیں گے تو اس کے اندر صحابہ کرام آپ کو معیار ایمان، سبحان اللہ، معیار ایمان جو ہے وہ جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جس پر کلام فرمایا۔ علامہ صاحب نے ایک وقفے کے بعد لوٹیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے، ایمان کی حقیقت پر آج بات ہو رہی ہے، اور کیا ہی خوبصورت گفتگو ماشاءاللہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایمان کو بچانے کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے کسی قسم کا کوئی دریغ نہیں کیا، کوئی پس و پیش سے کام نہیں لیا کہ کوئی یہاں سے رخصت لے لی جائے، نہیں، ایمان بچانا ہے، کسی بھی صورت ایمان بچانا ہے۔ جیسا علامہ صاحب نے فرمایا، یہی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار نہیں 2 بار ہجرتیں، ہجرت حبشہ بھی ہے آپ کی، چونکہ سرکار علیہ السلام اللہ اور اس کے رسول کا حکم، مال، اسباب، تجارت، یہ وہ سب چھوڑ کر آپ چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک مثال، اسی لیے معیار ایمان جو ہے وہ جماعت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو قرار دیا گیا، ایسا لائیں ایمان، ایسے عمل کریں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہو یا اللہ کے احکامات بیان ہو رہے ہوں تو ہمارے نہ دل پر اس کا کوئی اثر نظر آتا ہے، نہ آنکھوں سے اشکباری نظر آتی ہے، نہ ہماری کیفیت تبدیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ لیکن یہی ذکر جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس ہوتا، حضور جب کسی وحی کے حوالے سے ارشاد فرماتے تو وہ ان کا ایمان بڑھ جاتا، اور دوسری بات یہ کہ اس پر جو ایسی آیات ہوتی ہے اشکبار ہو جایا کرتے تھے۔ تو اسی لیے صحابہ ہوں یا سرکار علیہ السلام ہوں، جب تلاوت فرمایا کرتے تھے اشکباری کی کیفیت ہوتی تھی۔ یہ فرمائیے اہل ایمان کی کیا کیفیات ہونی چاہیے جب ذکر اللہ ہو، اللہ کا ذکر ہو یا احکامات الہی کا بیان ہو، تو اس وقت اہل ایمان کی کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام۔ جی بالکل رئیس بھائی، جیسے کہ علامہ صاحب نے اپنی گفتگو میں ایڈ کیا کہ جیسے صحابہ کرام کی زندگی تھی، ان کی جو ایمانی کیفیت تھی، جب اللہ رب العزت کا ان کے سامنے ذکر ہوتا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا، اور ذکر بھی کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت حسان کو ممبر پر بٹھاتے، ممبر رسول پر، سارے صحابہ بیٹھ کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سنتے، اور پھر جس آیت کا حوالہ دیا اس آیت کے اندر اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین، کہ جب مومنوں کے سامنے اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ڈہ جاتے ہیں۔ اب یہاں ڈر جانے کا مطلب وہ نہیں ہے، ڈر جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کو ایک ایسی حیثیت دیتے ہیں خالق کی اور اپنے آپ کو خادم کی۔ آج ہم اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ انسان نے انسان کو غلام بنایا ہے۔ میں آپ کو ایک جملہ بتاتا ہوں رئیس بھائی، یہ تمام جو آج دور چل رہا ہے، یہ تمام مٹیریلسٹک مارکسزم، یہ تمام اپروچ کیا ہے، یہ انسان کو انسان کی غلامی میں ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن اسلام انسان کو انسان کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں ڈالنا چاہتا ہے۔ اسلام کا مقصد یہ تھا۔ تو جب آپ ایمان والے کے سامنے جب اللہ رب العزت کا ذکر ہوتا ہے، قرآنی آیت کا ذکر ہوتا ہے، تو ان کے دل ڈر خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم ان چیزوں پر پورا اتر پائیں گے یا نہیں اتر پائیں گے۔ اور یہ کون ہے؟ وہ صحابہ ہیں جن کے لیے اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوں، وہ مجھ سے راضی ہیں۔ یہ وہ صحابہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں، یہ وہ صحابہ ہیں جو بدر میں بھی شریک ہوتے ہیں۔ حضرت ابو بکر بدر میں شریک، بدر والوں کے لیے جنت، صلح حدیبیہ میں، بیت رضوان کے اندر سب فرما دیا، لیکن پھر بھی جب اسلام پر مشکل وقت ہے تو گھر کا تمام سامان لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں رکھ دیا۔ مولا علی فرماتے ہیں جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، جب میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں اللہ کا قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ تو ذکر کی اہمیت یہ ہے، اور سب سے عظیم ذکر اللہ رب العزت کا قرآن ہے۔ دیکھیں جب نسبت اللہ سے جڑ جائے نا، ویسے تو رسول میسنجر کے معنی میں ہے، خبر رسا، ہر کوئی میسنجر ہو سکتا ہے، لیکن رسول اللہ کے رسول تو مقام بڑھ جاتا ہے۔ کتاب ہوتی ہے، لیکن جب اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام، کتاب اللہ آ جاتا ہے، پھر کعبہ
کسی کا بھی گھر جب کعبۃ اللہ بیت اللہ آ جاتا ہے تو اللہ سے نسبت جڑ جاتی ہے. تو پھر ہم انسانوں کے لیے دیکھیں ہمارے لیے کعبہ کیسی حرمت والی ہے, ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مقام رکھتے ہیں ہمارے لیے. اللہ رب العزت تو یہ جو فرمان آنا تھا, اب آپ کو میں اس کو ایک اور ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں. جب اللہ رب العزت کا ذکر جب قرآن ہمارے سامنے, آپ نے بڑی خوبصورت اپنی ابتدائیہ میں ایک بات کہی کہ ہم قرآن کو آج صرف شادیوں میں بیٹی کے سر پر رکھا, مقدس کتاب, کوئی مر جائے تو اس کے لیے اصال ثواب کے لیے یا بیٹی کے سر پر رکھا جاتا ہے. ہم اس چیز سے منع نہیں کرتے, لیکن قرآن کا مقصد یہ نہیں تھا. قرآن کا مقصد کیا تھا؟ یہ کتاب ہدایت تھی. رئیس بھائی آج ہم بڑا چلاتے ہیں, احتجاج بھی کرتے ہیں کہ قرآن کی گستاخی ہو گئی, بے ادبی ہو گئی. کیا گھر میں قرآن موجود ہو, ہم نے کتنا ادب کیا, بالکل قرآن گھر میں موجود ہو, اس پر گرد جمی ہو, اس کو پڑھا نہ جا رہا ہو, یہ قرآن کی بے ادبی نہیں ہے. بچہ جب توتلی زبان سے پہلی بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہوتا ہے, کیوں بچے اب اپنے والدین کی نقل کرتے ہیں؟ گھر میں کتنا ٹائم قرآن کو دیا جاتا ہے. اور پھر آج کے جب دور جدید میں جب بچہ ورلڈ وائڈ کی زبانیں سیکھ رہا ہے تو عربی زبان کی تعلیم بھی حاصل کرنی چاہیے, تاکہ جب اللہ کا ذکر ہو, میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں تاکہ اللہ کا ذکر ہو تو اس کو سمجھ میں آئے کہ میرا رب مجھ سے مخاطب کیا ہے, میرا رب مجھ سے کہنا کیا چاہتا ہے. جب یہ بات ہوگی تو کیفیت پیدا ہوگی, اور کیفیت تب ہی پیدا ہوگی جب دل کے اندر حب رسول ہوگا, محبت رسول ہوگا. تو یہ کیفیات ہماری زندگی میں. بہت اچھی بات, بہت اچھی بات. ہم کسی بھی شخصیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس کی آج کل تو ویلتھ چیک کی جاتی ہے کہ ویلتھ کیسی ہے, کیا اس کا مطلب مالی طور پر کیا اسٹیٹس ہے, اور ویسے اس کا سوشل اس کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے, اور اس کی اعلیٰ سطح پر کتنی بات چیت ہے. یہ ایک پیمانہ ہے ہمارے پاس دنیاوی طور پر. لیکن بنیادی طور پر جو اہل ایمان ہے اس کے لیے ایمان کتنا قیمتی سرمایہ ہے اور کس قدر گراں قدر ایک اس کے لیے اثاثہ ہے, کیا فرمائے گا اس حوالے سے؟ میں چاہتا ہوں کچھ اس پر بندہ مومن کے لیے ایمان کی جو حیثیت ہے اس کو فرمائیے. دیکھیے, جیسے آغاز کے اندر بھی ہم نے اسی پر زور دیا کہ ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے, اور ایک بندہ مومن کو رب تبارک و تعالیٰ نے مال بھی عطا فرمایا, اولاد بھی عطا فرمائی, رب تبارک و تعالیٰ نے مختلف قسم کی انواع و اقسام عطا فرمائی. لیکن صحابہ کرام کی زندگی سے یہ پتہ چلتا ہے, اولیاء کرام کی زندگی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ہر چیز کو ہیج سمجھا, کمتر سمجھا. سب سے زیادہ بڑھ کر جو اولیت فوقیت دی ہے وہ ایمان کو دی. بے شک, بے شک. ایمان سب سے بڑا سرمایہ ہے. پریکٹیکل لائف کے اندر دیکھیں, عملی زندگی کے اندر دیکھیں, آج ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جو ہے وہ اپنے ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. احباب وطن جو ہے وہ اپنے وطن کو بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, اپنے دین کو فروخت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے, چھوٹی چھوٹی امیگریشنز کے لیے اور ویزوں کے لیے لوگ اس قسم کے ڈکلریشن پر سائن کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تو ویسے ہی کیا تھا تاکہ مجھے یہ کام ہو جائے. ارے خدا کے بندے, تیرا ایمان جا رہا ہے, تو ایمان کو دے کر اور یہ سودا کر رہا ہے. یہ کتنا بڑا تو خسارے کا سودا کر رہا ہے کہ تو رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان کو دے کر اور اس کے بدلے میں تو کفر کے اس ڈکلریشن پر یا اس جو ہے سٹیٹمنٹ پر سائن کر رہا ہے. اگرچہ تیری نیت ہے یا نہیں ہے, تو یہ مفادات حاصل کر رہا ہے. تو ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر دیکھیں نا, قسم کھاتے ہیں, کہتے ہیں جی خدا کی قسم کھاتا ہوں میں, تو یہ آپ اللہ کی قسم ایک چھوٹے سے مفاد کے لیے آپ نے اللہ کی ذات کو قسم کے اندر لے کر آگے. ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بھی بتا دیجیے گا کہ جو اس قسم کے لوگ کام کرتے ہیں, اپنے جواب مکمل ہونے کے بعد اس کے حوالے سے میں عرض کروں گا. دیکھیں, جھوٹی قسم, ایک تو انسان جو ہے جھوٹی قسم کھاتا ہے, ایک تو جھوٹ اس کے اندر شامل ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنا مال بیچتے ہوئے سچی قسم بھی نہ کھاؤ. فرمایا مال بیچنے کے لیے قسموں کا سہارا. آج تو ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اپنے مفادات کے لیے قسموں پر اتر آتے ہیں. اور وہی جو بات آپ دونوں حضرات ذکر کر رہے تھے کہ قرآن رکھا ہوا ہے, سال بھر نہیں اٹھایا, لیکن لے کے آؤ قرآن پر ہاتھ رکھ کے میں قسم کھاتا. یار اللہ کی ذات, اللہ کا نام, اللہ کے نبی کا نام, ہمارے ان مفادات, اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر نعوذ باللہ من ذالک اس چیز کی اہمیت, اور ہمارا ایمان کمزور ہے, ہمارا ایمان کمزور ہو گیا. یہ جو آیت کریمہ جس کے اندر ایمان کی زیادتی کا ذکر ہے, اس میں ایمان والوں کا یہ ذکر فرمایا, فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. فرمایا ان کا ایمان بڑھتا ہے اس لیے
کہ انہیں اللہ کی ذات پر یقین ہے، تو قسم سے حضور نے فرمایا کہ سچی قسم بھی نہ کھاؤ، اور جھوٹی قسم کھا کے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہو رہے ہو، اللہ کی رحمت سے دور ہو رہے ہو۔ اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا ہے، ہم نے نہ جانے کیا کر دیا ہے، یعنی ہیں تو ہم بڑے پیارے بڑے معصوم لوگ ہیں، ایسا کچھ ہے نہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں ہمارے پر یہ عتاب آ رہا ہے۔ حالانکہ صبح سے شام تک ہماری زبانیں، ہمارے معاملات، ہماری ساری چیزیں، اور جو آیات قرآنیہ کا ذکر کر کے صحابہ کرام کا ایمان بڑھتا تھا، جن تسبیحات کو پڑھ کر صحابہ کرام کا ایمان بڑھتا تھا، ہم رات دن پڑھ رہے ہیں، اس کی اثرات و برکات کو رقت کی صورت میں ہمارے دلوں پر نہیں آ رہے۔ مجھے بتائیے رئیس بھائی کہ ایک بندہ قرآن بھی پڑھ رہا ہے، تسبیح بھی پڑھ رہا ہے، بظاہر نماز بھی پڑھ رہا ہے، لیکن تیرے ان سجدوں کے ذریعے تو زمین پر سر رکھ رہا ہے، تیرے وہ دل کی فرعونیت نہیں جا رہی ہے، وہ تیرے من کا غرور نہیں جا رہا ہے۔ تو فرمائے ایمان تو سب سے بڑا سرمایہ ہے، لیکن اس ایمان کی حقیقت کو اور اس ایمان کے جو اثرات ہیں، ثمرات ہیں، برکات ہیں، ان کو تم حاصل نہیں کر رہے ہو۔ تو اس صورت کے اندر ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایک تو اللہ کی ذات پر ہمارا ایمان کامل ہو جائے، دوسرا خدا را چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر اپنے ایمان کو سٹیک پر نہ لگائیں، داؤ پہ نہ لگائیں اپنے ایمان کو، اور ان قسموں پر اور ان چیزوں کے اوپر نہ آئیں۔ آپ یقین کریں چھوٹے چھوٹے بینیفٹس کے لیے لوگ جو ہے ایسی چیزوں پر سائن کر دیتے ہیں کہ بھائی میں نے جو ہے نا وہ بیوی کو طلاق دے دی تاکہ اس کو الگ بینیفٹس ملتے رہیں، مجھے الگ بینیفٹس ملتے رہیں۔ حالانکہ طلاق کا معاملہ ایسا ہے رئیس بھائی کہ اگر کسی نے مذاق کے اندر بھی دے دیا تو طلاق دے دیا، آپ نے ویسے ہنستے ہنستے دے دیا تو طلاق دے دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایمان کو اور ہم یہ شریعت اسلامیہ کی چیزوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، ہم نے ان کو ایک ٹھٹھا مذاق بنایا ہوا ہے۔ ایسی صورت میں کبھی بھی اللہ کی رحمت امت پر نہیں آ سکتی ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ فرمایا ایمان پکا لے کر آ جائیں اور فرمایا کہ وہ اللہ سے ڈریں تو پھر دیکھو آسمان بھی برکتیں دے گا، زمین بھی اپنے خزانے تمہارے لیے کھول دے گی، لیکن تمہارا ایمان ہونا چاہیے، تمہارے اندر تقوی ہونا چاہیے۔ بدر والوں کے پاس کیا تھا؟ ایمانی قوت تھی، ایمان کامل تھا۔ وہ 313 آج 2.25 ارب مسلمان، لیکن بالکل مٹی کے ڈھیر بنے ہوئے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ تبھی اقبال نے کہا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ کیوں اترے؟ کہ ان کا ایمان کامل تھا، ان کا عمل صالح تھا، ان کے اطاعت مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ اسعد خان صاحب بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کی تشریف آوری کا۔ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ایمان کی حقیقت پر آج ہم نے پروگرام کیا، اور کوشش کیجئے گا کہ ہم اپنے اوپر نظر، کسی پر ہم کیا بات کریں، کسی پر بات کرنے کا ہمیں کوئی استحقاق نہیں ہے، اپنی ذات کو سب سے پہلے سامنے رکھیں کہ ہمارا ایمان کس درجے میں ہے۔ آپ کے پاس وہ تمام معیارات قرآن نے دے دی ہیں کہ ہمارا کیسا ہونا چاہیے ایمان۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہماری ترجیحات میں ایمان نظر نہیں آتا۔ دنیاوی امور میں بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن ہمیں بندہ مومن کے طور پر اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہم ایمان کے کس درجے پر ہیں، اور ہمیں کیسا بندہ مومن بننا ہے کہ وہ ایک ایسا مسلمان ہو کہ جس میں راسخ ہو گیا ہو ایمان، زبان سے بھی اس کا اقرار ہو اور تصدیق جو ہے اس کا قلب سے بھی ہو۔ یہ پروگرام آپ کے حوالے ہے اور یہ تمام گفتگو آپ کے حوالے ہے، اور انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔